اب سے تھوڑی دیر پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے تو اپنا جو سو کالڈ قوم سے خطاب تھا، جو بنیادی طور پہ ایک پریس کانفرنس تھی، وہ انہوں نے مکمل کر لی اور اس پہ میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں جن سے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے یوکرین کے پرائم منسٹر آرسینی یتسینیوک جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا. اس کا براہ راست تعلق پیناما فائلز اسکینڈل کے ساتھ نہیں ہے. یوکرین کے پرائم منسٹر 2 مہینے سے مسلسل کرپشن کے چارجز فیس کر رہے تھے، ان کے خلاف ایک پولیٹیکل ریزسٹنس تھی. تاہم جو انٹرنیشنل بکیز ہیں جس میں آئرلینڈ کی مین کمپنی ہے پیڈی پاور، وہ مسلسل یہ اندازے لگا رہی ہے سٹہ بازی کے. ان کی جو پیشن گوئی ہے کہ یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب پیٹرو پوروشینکو، ان کو بھی پیناما فائل اسکینڈل کی وجہ سے بالآخر مستعفی ہونا پڑے گا. اور اس وقت اس کے جو آڈز ہیں، جو چانسز ہیں، وہ 1/12 ہیں، یعنی 8.5% چانسز ہیں کہ یوکرین کے صدر کو بھی پیناما کیس میں اسکینڈل میں ریزائن کرنا پڑے گا. بکیز کا یہ دعویٰ ہے کہ ارجنٹائن کے صدر موریشو میکری جو ہیں ان کو بھی بالآخر ریزائن کرنا پڑے گا. اور اس وقت ان کے جو آڈز ہیں وہ 1/8 ہیں، یعنی 12.5% چانس ہے کہ ان کو ریزائن کرنا پڑے گا. بکیز کا یہ خیال ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم جناب ڈیوڈ کیمرون کا پہلے جو چانس تھا مستعفی ہونے کا وہ محض 5% تھا. لیکن اب جو ڈسکلوزرز ہوئے ہیں، جو مظاہرے شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد سے یہ چانسز، یہ آڈ جو ہیں، یہ 20% تک جا پہنچے ہیں. اسی بکیز کا جو پیڈی پاور کا جو ریٹن کلیم ہے، جو اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کو بھی شاید بالآخر مستعفی ہونا پڑے، جس کے آڈز اور چانسز 1/10 یعنی 10% بتائے جاتے ہیں. تاہم پاکستان کا کلچر، یہاں کی تہذیب، تمدن اور روایات خاصی مختلف ہیں. یہ یورپ نہیں ہے. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے جو اپنی پریس کانفرنس سو کال قوم سے خطاب جو ہے مکمل کیا، اس میں انہوں نے بہت زور دیا پاکستانی قوم کو. بڑی انہوں نے اپیل بھی کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب پہ، انہوں نے پریشر بڑھانے کی بھی کوشش کی اور اس میں انہوں نے باقی باتیں تو پرانی دہرائی، لیکن ایک وہ ڈیمانڈ بڑی کلیئر لے کر آئے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نواز شریف صاحب کا جو مجوزہ جو انہوں نے تجویز کیا تھا کہ ایک کمیشن ہو سکتا ہے ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کے جج صاحب کی نگرانی میں، وہ ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے. ہمیں سٹنگ چیف جسٹس یا ججز کی نگرانی میں، لیڈرشپ میں ایک کمیشن چاہیے جس کے ساتھ ایک انٹرنیشنل آڈٹ کمپنی ایسی ہو، فرم ہو، جسے وائٹ کالر کرائم کا انالیسس کرنے کی اس کے پاس تجربہ ہو. دیز آر ہز ایگزیکٹ ورڈز. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے کہ جوڈیشل کمیشن ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے ایک کمیشن چاہیے جس میں وائٹ کالر کرائم ایک ایکسپرٹیز ہے، اس کے ایکسپرٹس بٹھائیں اور باہر سے آڈٹ فرم، ایک آڈٹ فرم جو کہ یہ وائٹ کالر کرائم کو اور یہ منی ٹریل کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اس کو ہائر کریں. آپ جب تک یہ نہیں کریں گے ہم آپ کی انتظار کریں گے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ یہ اس لیے کریں کہ یہ اب ایسے ملک آگے نہیں چلے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ بھول جائیں گے اور یہ نہ دنیا بھولنے دے گی. یہ چاروں طرف اب انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے. ہم آپ کو دیں گے 24 اپریل کو تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے اسلام آباد میں. میں سب کو دعوت دیتا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ میں وہاں اپنا اگلا لائحہ اناؤنس کروں گا. میں پورے سٹیپس بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. ناظرین، عمران خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اور جس کی انہوں نے کہا کہ میں مزید تفصیلات جو ہیں اگر حکومت نہیں مانے گی، کمیشن نہیں کھڑا کرے گی، تو 24 اپریل کو جو ہم یوم تاسیس منائیں گے اس میں مزید میں لاہ عمل دوں گا. اور ایک بات کا انہوں نے اعادہ کیا جو آپ نے یہاں نہیں سنا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے تو ایک حادثہ ہو گیا تھا، اشارہ ان کا آرمی پبلک اسکول پشاور میں ہونے والی دہشت گردی کی طرف تھا، اس لیے ہمیں اپنی تحریک ختم کرنی پڑی، لیکن اب ہمیں اگر ضرورت پڑی تو ہم جو ہے وہ رائے بند کا محاصرہ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو ان کی ڈیمانڈ تھی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیا شوشہ، ایک نیا اسکینڈل بھی کھڑا کر دیا جب انہوں نے اشارہ کیا کہ 2000 میں اسحاق ڈار صاحب نے اپنا جو ایفیڈیوٹ دیا تھا منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جو کہ ظاہر ہے اس وقت سرکاری دستاویزات یا ریکارڈ کا حصہ ہے، اس میں جن سعید احمد کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بھی اس منی لانڈرنگ میں شامل تھے، مدد کر رہے تھے نواز شریف صاحب کی منی لانڈر کرنے میں. وہ سعید احمد اب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ سعید احمد اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈیپٹی ہیڈ ہیں. یہ ٹکڑا سن لیں. منی لانڈرنگ کا اسحاق ڈار کے میرے پاس ہے 45 پیج ہیں ایفیڈیوٹ کے، لی گئی ہیں. آپ کو پتا چل جائے گا کہ پیسہ یہاں سے باہر کیسے گیا، ڈیٹیلز میں اسحاق ڈار نے بتایا ہوا ہے. اور مزیدار چیز یہ ہے کہ اس میں پڑھ رہا تھا کہ اسحاق ڈار اپنی ایفیڈیوٹ میں لکھتے ہیں کہ ایک مسٹر سعید احمد ہے جو
جو نواز شریف کے لیے وہ بھی منی لانڈرنگ کرتے تھے، یہ اسحاق ڈار کہتے ہیں، وہ اب سعید احمد کدھر ہیں؟ سعید احمد صاحب اب ڈپٹی ہیڈ ہیں پاکستان اسٹیٹ بینک کے. ان کو تحفے میں نمبر 2 پوزیشن مل گئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. ناظرین، اب آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب نے ایک نیا شوشہ، ایک نیا اسکینڈل کھڑا کر دیا ہے کہ یہ سعید احمد جو ڈپٹی ہیڈ ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، یہ وہی سعید احمد ہیں جن کا کہ ذکر جو ہے وہ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے اپنے 2000 کے ایفیڈیوٹ میں، جو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں مجھ سے زبردستی لکھوایا گیا تھا. بہرحال سعید احمد صاحب جو ہیں ان تھوڑی دیر پہلے، اگر آپ نے خبریں دیکھی ہوں دنیا نیوز کی، تو سعید احمد صاحب نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ثابت کریں کہ میرے خلاف کوئی اس قسم کا الزام ہے یا میں وہی سعید احمد ہوں جس کا ذکر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کیا ہے. یہ تو اب تک کا اپ ڈیٹ ہے. اب میں ناظرین، میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ کل پاکستان کے کم از کم ایک ٹیلی ویژن چینل نے اور پھر انگریزی کے اخبارات نے یہ دعویٰ کیا، پہلے ٹیلی ویژن چینل نے دستاویزات دکھائیں جس میں یہ کہا گیا کہ ورلڈ بینک کی جو سائٹ ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن آفس فار ڈرگ اینڈ کرائم، اس کی جو سائٹ ہے اس کا ایک انیشیٹو ہے اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو. اس میں نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹلی بتایا گیا ہے کہ وہ 2 کم از کم کمپنیز جو ہیں اس کے وہ ڈائریکٹ مالک ہیں. ہم نے اس کو تھوڑا سا چیک کیا ہے. یہ صحیح ہے کہ ورلڈ بینک کا ایک انیشیٹو ایسا رہا ہے جس کو اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو یعنی اسٹار کہتے ہیں، اور اس کا کیس نمبر 147 جو ہے اس کا نام ہی نواز شریف ہے. یہ وہ کیسز ہیں جہاں ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ یہ وہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں جس میں پیسہ ریکور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے اور اس میں 4 فائلز ہیں جو سب فائلز ہیں کیس 147 کی، جس میں چاروں کمپنیز جو ہیں جس میں نیلسن، جس میں نیسکول ہے، نیلسن ہے، شیمراک ہے اور شینڈرن ہے، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. اور چاروں جگہ کے اوپر محترم نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں بینیفیشل اونر دکھایا گیا ہے. یہ فائل آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے، یہ موجود ہے ورلڈ بینک کی ویب سائٹ کے اوپر. تاہم اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں جہاں خانہ ہے، جہاں یہ لکھا ہے کہ لیگل اونر کون ہے ان کمپنیز کے، وہاں لکھا ہے کہ ان نون. یعنی نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہیں پر بھی ان کمپنیز کا لیگل اونر نہیں بتایا ہے، بینیفیشل اونر جو ہے وہ ضرور بتایا ہے. یعنی ان کمپنیز کے بینیفٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب اٹھا رہے ہیں. اب اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ یہ انفارمیشن ڈیٹڈ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ورلڈ بینک نے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے نکالی ہے. یہ غالباً 2013 کی سائٹ ہے، آج سے 3 سال پہلے کی چلی آ رہی ہے. اور اس میں جو انفارمیشن ہے یہ وہی انفارمیشن ہے جو فرائیڈے کے دن، جمعے کے دن ہم نے اپنے پروگرام کے انٹروڈکشن میں جو سورسز ہم نے بتائے تھے، جس میں پرنسپلی ورلڈ بینک نے ریلائی کیا ہے ریمنڈ ڈبلیو بیکر کی کتاب کیپٹلزمز ایشلز ہیل کے اوپر، ڈرٹی منی اینڈ ہاؤ ٹو رینیو دی فری مارکیٹ سسٹم. اس کے علاوہ نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے فارمر لیڈر آف پاکستان میں فیس کرپشن ٹرائل، اس میں یہ انفارمیشن ہے. پھر شریف سیٹ فار ڈرلنگ آن ویلتھ، یعنی اس میں پھر انڈیپینڈنٹ کی سٹوری ہے، گارڈین کی سٹوریز ہیں جو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے. پاکستانی پرائم منسٹر میڈ ملینز ان UK. یہ وہ سب ڈیٹڈ انفارمیشن ہے جو اس سے پہلے چھپ چکی ہے. یہ نئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب حسین نواز صاحب کہتے ہیں کہ یہ کمپنیز ہم نے 2007 یا 8 یا 2006 میں بنائی ہیں، یہ اپارٹمنٹس جو ہے لندن کے ایون فیلڈ کے یہ ہم نے 2007 میں خریدے ہیں، ہمارا اس سے پہلے اس سے تعلق نہیں تھا. پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن ورلڈ بینک کی سائٹ پہ ہے، جن سورسز سے وہ آ رہی ہے، جن اخباری رپورٹس کی میں ذکر کر رہا ہوں، گارڈین کا، نیو یارک ٹائمز کا، انڈیپینڈنٹ کا، وہاں پر بڑی تفصیل سے ان اپارٹمنٹس کی طرف، ان آف شور اکاؤنٹس کی طرف الزامات لگائے گئے ہیں. یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ انفارمیشن حکومت پاکستان کی بے نظیر بھٹو کے زمانے کی ایک رپورٹ میں سے آ رہی ہے جو غالباً 1994 اور 96 کے درمیان کمپلیٹ ہوئی. اس رپورٹ کو اس وقت ہیڈ کر رہے تھے ڈپٹی ہیڈ آف دی FIA جناب رحمان ملک صاحب، جو بعد میں سینیٹر رحمان ملک بنے اور ان کو ملک سے دھوڑنا پڑا اور وہ دھوڑتے ہوئے ریکارڈ اپنے ساتھ لے گئے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ 1997 میں جب محترم نواز شریف صاحب کی حکومت واپس آئی تو FIA کی اس انویسٹیگیشن اور رپورٹ کو سپریس کر دیا گیا. یہ تو ایک پوری صورتحال ہے. سوال یہ ہے جیسا کہ آپ نے سنا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ پولیٹیکل کرائسس ہے اس کا حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی سرکردگی اور لیڈرشپ کے اندر ایک میکینزم ہو جس میں ایک انٹرنیشنل آڈٹ فرم ایسی ہو جو وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے میں اسپیشلائز کرتی ہے، جیسے KPMG ہے، جیسے اور بھی بہت سی فرمز ہیں. ہم نے جو ڈسکشن کی اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر جناب سلیم مانڈوی والا صاحب سے بھی ڈسکشن کی جو خود بھی بزنس مین بھی رہ چکے ہیں اور سینٹ کی
اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کو ہیڈ کرتے ہیں. اور ہمارا یہ خیال ہے, جس سے سلیم مانڈوے والا صاحب نے ایگری کیا, کہ ایسی جو کمیٹی اگر بنے اس میں وہ جوائنٹ کمیٹی ہو جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی ہوں, نیشنل ایشو ہے, اور اس کے اندر پارلیمنٹیرین بھی ہوں ساری پارٹیز کی, پی ایم ایل این کے بھی ہوں, پی ٹی آئی کے بھی ہوں, پیپلز پارٹی کے بھی ہوں, جماعت اسلامی کے بھی ہوں, تاکہ ایک بیلنس جو ہے وہ رہ سکے. تو ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد تھوڑی بھی پہلے جو میں نے ڈسکشن ریکارڈ کی سلیم مانڈوے والا صاحب کے ساتھ, وہ آپ دیکھیں. ناظرین ویلکم بیک. اب میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سلیم مانڈوے والا صاحب, جو کہ سینٹ میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ہے اس کے چیئرمین ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹ کمیٹی آن فائنانس جو ہے وہ پاناما فائلز کی ایک انویسٹیگیشن کو انیشیٹ کرے گی, جو یہ آف شور اکاؤنٹس کے حوالے سے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کیا؟ اب جو ہم بیانات دیکھ رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے, وہ کوئی کھل کے سٹینڈ لینا ہی نہیں چاہتی پاناما فائلز کے اوپر. دیکھیں مجھے صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ رہی ہے. دیکھیں ہم نے جو چیز کہی ہے نا, وہ یہ کہی ہے کہ جو فریم ورک ہے پاکستان میں آف شور اکاؤنٹس کو ڈیل کرنے کے لیے, پیناما تو ایک چیز ہے نا جو ابھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, ایسی کئی اور تھاؤزنڈز اینڈ ملینز آف کمپنیز ہیں جو کہ باہر کریٹ کی ہوئی ہیں ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے. اور یہ کوئی میرے ویو میں یہ کوئی انلیگل چیز نہیں ہے, کیونکہ یہ فریم ورک دنیا کو اویلیبل ہے. ایشو اس وقت یہ آ رہا ہے کہ جو پبلک آفیسز ہولڈ کرتے ہیں انہوں نے یہ چیزیں ڈسکلوز کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. مین ایشو از ڈسکلوجر. لیکن سلیم مانڈوے صاحب دیکھیں, لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں کہ آخر اس میں جاوید پاشا, جے پی پاشا کے نام پہ بھی اکاؤنٹ نکل آئے ہیں جو اب تک پاناما پیپرز کے لیکس ہوئے ہیں, اور جاوید پاشا کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کے فرنٹ مین ہیں, ان کے فائنینشر ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ایک نیفیو کا بھی وہاں پہ اکاؤنٹ جو ہے وہ نکل آیا ہے, اور خود آصف علی زرداری صاحب پہ ہمیشہ سوئس کیسز کے حوالے سے, سر پیرس کے حوالے سے الزامات لگتے رہے. سو جو تاثر ہے پولیٹیکلی وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر, چونکہ کیسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے جو بہت عوامی ہے, بہت بڑا ایک اسے کہتے ہیں ڈسکلوجر ہے, تو اس وقت اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور آپ لوگ ساتھ تو چل رہے ہیں. مقصد آپ کا یہ ہے کہ توجہ ہٹائی جائے, ڈسٹریکشن کیا جائے, ایشو کو ڈیفیوز کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. آپ نہ سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہیں, نہ پروٹیسٹ کرنے کو تیار ہیں, نہ آپ اسے کہتے ہیں کوئی ریزگنیشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. نہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آئیں اور سوالوں کا جواب دیں. سو بیسکلی آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں, ریزگنیشن کا جہاں تک تعلق ہے نا, دیکھیں ریزگنیشن آپ تب ڈیمانڈ کریں جب آپ کے پاس کوئی کنفرمڈ سچویشن اور پروف. سر ریزگنیشن تو میں نے ایگزامپل دے دی, آپ نے تو یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں. پیپلز پارٹی یہ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہی کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آئیں, جیسے کہ وہاں پہ لیبر پارٹی برطانیہ میں کہتی ہے, اور آ کر سوالوں کے جواب دیں, مطلب اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں کہ یہ آف شور اکاؤنٹس کب سے ان کے پاس تھے, کتنی مالیت کے تھے, یہ کیوں کھڑے کیے گئے 93-94 میں, ان کا بتایا کیوں نہیں گیا آج تک, یہ سارا معاملہ کیا ہے. پھر لوگ اس پہ سوال پوچھیں جہاں پہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, پی ٹی آئی والے پوچھ سکتے ہیں, جماعت اسلامی والے پوچھ سکتے ہیں. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے صحیح ان کے جواب دیے ہیں کہ نہیں دیے. جیسے کہ نہ آپ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر پبلش کریں اپنے اکاؤنٹس کو, جیسے ڈیوڈ کیمرون نے اپنا سب کچھ پبلش کر دیا ہے پچھلے 6 سال کا. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تو انویسٹیگیشن انیشیٹ کرنے کا مطلب ہے سر 4 سال انویسٹیگیشن چلے گی, آپ تو معاملے کو دفنانا چاہ رہے ہیں. نہیں, انویسٹیگیشن دیکھیں, پہلے تو جو ہماری کمیٹی ہے وہ کسی پرائم منسٹر کی انویسٹیگیشن میں انوالو نہیں ہو رہی. میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری. پرائم منسٹر کی جہاں تک انویسٹیگیشن کا تعلق ہے, وہ میں نے کل بھی ٹی وی پہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر شوڈ کم, ناٹ اونلی کم ٹو دا پارلیمنٹ, شوڈ ریکویسٹ دا پارلیمنٹ کہ جی آپ اپنی مرضی سے کمیشن بنائیں, کوئی کمیٹی بنائیں, جو کچھ بنائیں. I am willing to come in front of that committee and I am willing to answer any question to that committee, and whatever that committee decides or commission decides, I will accept their decision. یہ تو میں کل بھی کہہ رہا ہوں اور سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی he should come and reply to the parliament.
اور پارلیمنٹ میں نہ آنے کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں وہ تو ہم اس ایشو پہ نہیں, وہ تو ویسے ہی پرائم منسٹر کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ تبھی آتے ہیں جب آپ ٹربل میں ہوتے ہیں, ادروائز آپ پارلیمنٹ کا رخ نہیں کرتے. ایک چیز تو چلے ہمارے ویورز کو پتہ چلی کہ آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی ایک براڈ اوور آل آپ لوگ ایک میکینزم ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آف شور اکاؤنٹس اگر پبلک آفیشلز نے رکھے ہیں تو اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو معاملہ سامنے ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو کم از کم دو چیزیں کرنی چاہیے جس کی ڈیمانڈ کھل کے پیپلز پارٹی کے آفیشیل پلیٹ فارم سے نہیں آ رہی ہے, کہ ایک تو مطالبہ کیا جائے کہ وزیر اعظم آ جائیں پارلیمنٹ میں اور آ کے بتائیں لوگوں کو کہ سارے معاملات کیا ہیں, جیسے کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ بار بار بتا رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں پرنٹ کریں. انہوں نے 4 پیج کی پوری سمری دے دی ہے. برٹش جو پرائم منسٹر ہیں ڈیوڈ کیمرون, انہوں نے اپنے سارے فائنینشیل ٹرانزیکشن, اپنی سارے انہیریٹنس کے پیسے کہاں سے آئے, باپ نے کتنے دیے, ماں نے کتنے دیے, ٹیکسز انہوں نے کیا دیے, ان کی ہے کیا ورتھ ہے, اور وہ بیچاروں کی ورتھ بھی زیادہ نہیں ہے. مطلب آپ دیکھ لیں برطانیہ کا وزیر اعظم ہے, 5-6 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے, ہماری 300 بلین ڈالر کی اکانومی ہے, اور وہ ان کے پرائم منسٹر کے وہ تو ملینر بھی نہیں ہے. ہی از ناٹ اے ملینر ان ٹرمز آف پاؤنڈز, یعنی 3 لاکھ پاؤنڈ اس کو اس کے باپ نے دیے, 2 لاکھ پاؤنڈ اس کو اس کی ماں نے دیے, ملین پاؤنڈ سے کم اس کی ٹوٹل ورتھ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی 2 ملین پاؤنڈ کی ورتھ ہے. تو آپ کی طرف سے یہ مطالبہ کیوں نہیں آ رہا سینیٹر صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ موہت صاحب, ہماری طرف سے بالکل مطالبہ آ رہا ہے. اعتزاز صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ آ کے اپنی پوزیشن ایکسپلین کریں. اور کل میں جس شو پہ تھا تو رانا تنویر صاحب تھے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی وہ پرائم منسٹر از ناٹ اکیوزڈ, پرائم منسٹر پہ تو کوئی چارج ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی پرائم منسٹر آ کے نیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر وچ از ہز ایشو. تو اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر از ناٹ اکیوزڈ. تو اب یہ ایشو اس قسم کا ہے کہ یا تو وہ فیل کرتے ہیں کہ مجھے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقی ڈیمانڈ سب کی طرف سے آ رہی ہے, ساری اپوزیشن سے آ رہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ کو جواب دیں, ایک اپوزیشن کی کمیٹی بنائیں, اپوزیشن کی ایک کمیشن بنائیں جو کہ اپوزیشن کو ایکسیپٹیبل ہو, اس کے سامنے وہ آ کے جواب دیں اور اپنی پوزیشن اسٹیبلش کریں. لیکن سینیٹر صاحب ایسا نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی کا ایک سلیکٹ اپوائنٹڈ لیڈر, ایک پی ٹی آئی کا لیڈر, ایک جماعت اسلامی کا لیڈر اور ایک متحدہ قومی موومنٹ کا جو لیڈر ہے وہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ پہلی ضرورت یہ ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے آئیں, تمام حقائق کو بتائیں, وہاں پر کوشچنز کو ایڈریس کریں, پھر ہمیں 5-10-20 پیج کی ایک سمری جو ہے ان کا اکاؤنٹنٹ ایشو کرے, جس میں 1981 سے جب وہ پہلی دفعہ فائنانس منسٹر بنے پنجاب کے, سے اب تک کے اپنے تمام فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کی ڈیٹیلز پارلیمنٹ کے سامنے, میڈیا کے سامنے, تاکہ اس کو دیکھا جائے کہ وہ کتنی, ایسا تو کوئی آپ کی طرف سے نہیں ہو رہا. نہیں موہت صاحب, آئی ایگری کہ شاید کلیکٹیولی نہیں ہو رہا, اور میں بھی شاید یہ ہونا چاہیے کہ کلیکٹیولی اپوزیشن کو ایک پوزیشن لینی چاہیے اور ایک بات کرنی چاہیے. تو دس از سم تھنگ آئی تھنک وچ از ناٹ ہیپننگ اینڈ اٹ شوڈ ہیپن. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ جو دھرنے کی بات وہ کرتے ہیں رائیونڈ میں تحریک انصاف والے عمران خان والا, اس میں اگر ایسا وہ لوگ جاتے ہیں اور ڈیمانڈ اگر نہیں مانتے پرائم منسٹر, نہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں, نہ کوئی حقائق دیتے ہیں, نہ اپنے فیکٹس پبلش کرتے ہیں, نہ کوئی انکوائری اسٹیبلش ہو پاتی ہے, تو پھر کیا آپ لوگ دھرنا دیں گے رائیونڈ جا کے؟ دیکھیں پھر جو بھی پارٹی ہماری ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی ہم نے اگر دھرنا کرنا ہے, ہم نے اسٹریٹس پہ نکلنا ہے, جو بھی پارٹی کی پوزیشن ہوگی وی ول ڈو دیٹ. مطلب وی ول اسٹینڈ. بلاول جو ایک دن میں یہاں پہنچ رہے ہیں, بلاول بھٹو جو یہاں پہنچ رہے ہیں منڈے ٹیوزڈے کو, وہ آ کے اس کا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں انہوں نے میرے خیال ابھی میں ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک میٹنگ کال کی ہے, اینڈ آئی تھنک دس ایشو ول بی ڈسکسڈ ان دیٹ میٹنگ. اور اس کے آگے پھر کیا جوائنٹ اپوزیشن کی وہ میٹنگ بلائیں گے یا جوائنٹ اپوزیشن کی ایک میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم ایشو ڈیسائیڈ کرائیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب سے وی آر ان ٹچ وتھ شاہ محمود قریشی صاحب, اینڈ دیر ول بی سم ڈیسیژن بائی دی اپوزیشن پارٹیز کہ اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ تو نہ صرف چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کے سینٹ میں, بلکہ آپ ایک خود بزنس مین رہ چکے ہیں, چیمبرز آف جو بزنس کے چیمبرز ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے.
किस किस्म की फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत होगी, गिवन द फैक्ट कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसे खुद मुख्तार समझा जा सके। यहाँ पुलिस पे, FIA पे, IB पे, इन सब इदारों पे किसी को कोई ट्रस्ट नहीं है, ना ही जुडिशल कमीशंस का कोई खातर खा नतीजा निकल सका है। तो किस किस्म का मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस किस्म के मनी ट्रेल की जांच पड़ताल कर सके? देखें, बहुत सारी कंपनीज हैं एंड दे आर रिनाउंड कंपनीज इन द वर्ल्ड जो कि मुल्क भी इंगेज करते हैं, कंपनीज भी इंगेज करती हैं उनको फोरेंसिक ऑडिट के लिए। अभी जैसे नेशनल बैंक में बांग्लादेश में जो फ्रॉड हुआ था उसमें KPMG को इंगेज किया गया था फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए, और उन्होंने एग्जैक्टली इतनी डिटेल में ऑडिट किया था कि उन्होंने ये तक बताया था कि किसने किसने अप्रूवल्स दी, किसने किसने फेक अकाउंट्स खोले, किसने किसने क्या किया, कौन कौन कब अपॉइंटेड था, कौन कौन किस पोजीशन में था, और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ उन्होंने पूरा ट्रेल बना के उनके बोर्ड को प्रेजेंट किया, जो कि अब NAB के पास केस चला गया है। तो इस टाइप की कंपनीज दुनिया में अवेलेबल हैं who will do this type of audit and who will give you the exact position of what conspired as far as this Prime Minister's companies are concerned. अच्छा, क्या ये आखिरी सवाल है कि ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी कमेटी हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 1, 2 या 3 जज साहिबान भी हों या चीफ जस्टिस हों, और उसमें पार्लियामेंटेरियन भी हों, पीपल्स पार्टी से, PTI से, PMLN से, तमाम जमातों के पार्लियामेंटेरियंस भी हों, और ये जो कमेटी है उसकी असिस्टेंस करें कम से कम 2 बड़ी इंटरनेशनली रिनाउंड फोरेंसिक ऑडिट अकाउंटिंग फर्म्स, यानी एक ना हो 2 हो, ताकि कोई अभाम ना रहे, और कंपेटिटिव फर्म्स हों, ताकि असर और रसूख और इन्फ्लुएंस की पॉसिबिलिटीज वहां रिड्यूस हो जाएं। जैसे KPMG हो सकती है, डिलॉयट टूश हो सकती है, मैकेंजी एंड मैकेंजी हो सकती है, आर्थर लिडल हो सकती है। सो एक से ज्यादा फर्म्स हो, और क्योंकि जाहिर है एक पाकिस्तानी उसके ऊपर सुपरविजन तो होगी ना, या वो सुप्रीम कोर्ट की होगी या पार्लियामानी कमेटी की होगी। आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल आप सही सजेशन दे रहे हैं, एंड मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखें, एक पार्लियामेंटेरियन इज अंडर क्वेश्चन, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि व्हाई डज पार्लियामेंट गो टू अदर forums to investigate? Why doesn't the parliament itself investigate their own people and bring justice? And also ये जो आपका suggestion है कि जी even with the judges, parliamentarians should be part of that committee, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट खुद अपने लोगों को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी और उनकी पोजीशन क्लियर नहीं करेगी, उससे बेहतर इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है ये काम करने के लिए। एंड दिस इज समथिंग दैट द पार्लियामेंटेरियंस विल लर्न ऑल्सो। तो ये जो आपका सजेशन है जजेस का और पार्लियामेंटेरियंस का, ये मेरे व्यू में इट्स अ वेरी गुड सजेशन। थैंक यू सो मच। हमें एक्सप्लेन कर रहे थे सेनेटर सलीम मांडेवाला साहब। वो इत्तफाक करते हैं मेरी सजेशन से कि एक जॉइंट किस्म की कमेटी होनी चाहिए। जाहिर है एक पाकिस्तानी मैकेनिज्म तो होगा, अगर इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिट और अकाउंट्स की कंपनीज जो प्रेस्टिजियस हैं, रेप्यूटेबल हैं, बहुत मशहूर हैं, स्ट्रिक्ट हैं, उनको हायर भी आप करेंगे तो एक पाकिस्तानी मैकेनिज्म होगा। और ये एक ऐसा पाकिस्तानी मैकेनिज्म है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जस्टिस के साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस भी हों, जिसपे ऑपोजिशन भी हो, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हों, ताकि खुल के इन हकायक को, इस पूरे मनी ट्रेल को देखा जाए, ताकि पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर जो कलंक का टीका हमें लगते नजर आ रहा है उसे धोया जा सके। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी मैकेनिज्म के हवाले से, पनामा फाइल्स क्राइसिस के हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं। Fact Today, a product of United Snacks. नाज़रीन, वेलकम बैक। अब मेरे साथ पाकिस्तान के मुमताज प्रोमिनेंट टैक्स एंड फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर इकरामुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस भी करते हैं। उसके अलावा कई किताबों के टैक्स एंड फाइनेंस के हवाले से उन किताबों के ऑथर हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर इकरामुल हक साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पनामा फाइल केसेस के हवाले से जो स्कैंडल और जो बहस इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, जिसका ताल्लुक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के खानदान से है, उसमें प्रिंसिपल इशू इस वक्त क्या बनता है जिसको देखने की जरूरत है? हमारे यहाँ इसके 2 पहलू हैं। एक तो टैक्स से रिलेटेड इंक्वायरीज के जितने लोगों के भी नाम आए हैं, चूंकि उन्होंने एक ऐसे ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शन को इस्तेमाल किया है जिसके बारे में अमूमी ख्याल ये है कि वो टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये देखना कि उन्होंने अपने टैक्स डिक्लेरेशंस
میں ان کا ذکر کیا ہے یا نہیں کیا. یہ تو عمومی طور پر سب پر ہی اپلائی ہوگا. دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کے لیے یہ بات جو ہے ایک سٹگما سمجھی جاتی ہے کہ وہ اپنے آفس ہولڈ کرنے کے دوران ایسی ٹرانزیکشنز کریں جس کو وہ عام طور پر ان ریگولیشنز کے باہر رکھنا چاہیں اور سیکریسی, کیونکہ اس کا ایک بڑا پہلو ٹیکس بچانے یا ٹیکس پلاننگ کے علاوہ سیکریسی کا ہے. اب ان کو سیکریسی کی کیوں ضرورت پیش آئے گی, کیونکہ ان کی زندگی تو اوپن بک ہونی چاہیے کہ وہ جو کام بھی کریں, چاہے اپنے فیملی کے لیے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں, کسی دوست احباب کے لیے فائدہ نہ اٹھائیں, اور ان کا جو پبلک آفس کے درمیان اور دوران اور بلکہ اس کے بعد بھی جو کریکٹر ہے وہ ایک نون آنیسٹ اور سگیسیس اور جو ہے وہ ٹرسٹ وردی آدمی کا ہو. ڈاکٹر صاحب, آپ سے پہلے ہم نے بات کی سینیٹر سلیم مانڈے والا صاحب سے, جو کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ فائنانس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ بھی ایک انکوائری انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آف شور اکاؤنٹس میں. انہوں نے کم از کم یہ مانا, انہوں نے کہا کہ پہلا امپورٹنٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب موجودہ سرکمسٹانسز میں انہیں ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی جس میں ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی ہوں, پیپلز پارٹی کے بھی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے ہوں, جماعت اسلامی کے ہوں, اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور وہاں پر آ کے ان کو سارے حقائق بتانے چاہیے, اپنی پوری فائنینشیل ٹرانزیکشن ایکسپلین کرنی چاہیے, بلیک اینڈ وائٹ میں ان رائٹنگ دینی چاہیے, اور پھر سوال و جواب جو ہیں اس کا ان کو کوشچنز وہاں ان سے ایڈریس ہو سکتے ہیں, یا یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں جہاں ہر پارٹی کا ایک سلیکٹ نمائندہ جو ہے وہ ان سے سوال پوچھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی انیشل اسٹیپ ہو سکتا ہے؟ اگر ہاؤس اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس وقت پاکستان کا پورا امیج ہمارے ہیڈ آف ایگزیکٹو جو ہیں اس کی وجہ سے ٹارنش ہو رہا ہے یا اس کے بارے میں سیریس ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں, تو فوری طور پر پارلیمنٹ کو ہاؤس کی انویسٹیگیشن کمیٹی علیحدہ سے فارم کرنی چاہیے ود دی ڈیبیٹ ان دی بوتھ دی ہاؤسز, بلکہ جوائنٹ سیشن بلا کر ایمرجنٹ جوائنٹ سیشن فوری طور پر بلانا چاہیے, اور اس کے اندر یہ کمیٹی بنا کر سارے جو ہمارے پاس اپنا ریکارڈ ہے اس کو وہ منگوا لیں, کیونکہ اس کو تو اب چینج نہیں کیا جا سکتا کہ جب سے یہ 92-93 میں ان آف شور کمپنیوں کی اونرشپ کا الیجڈ کیا جا رہا ہے کہ اس فیملی کے کسی ایک ممبر یا خود پرائم منسٹر صاحب کا اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ رہا ہے. بٹ سر دیکھیں, برطانیہ تو ایک بہت ہی ڈیولپڈ ڈیموکریٹک ماڈل ہے. وہاں کے وزیر اعظم نے تو اپنے تمام فائنینشیل ٹرانزیکشن, خالی ٹیکس ریکارڈ نہیں, سارے فائنینشیل, ساری آمدنی, سارے جو ریکارڈ ہیں وہ انہوں نے پبلش کر دیے ہیں. اس پہ وہ سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں, انہیں پارلیمنٹ میں بھی آنا پڑے گا. لیکن ہمارے وزیر اعظم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے بچوں کے ہیں, میرے ہیں ہی نہیں. اور سندھ ہائی کورٹ پہ کسی نے پٹیشن ڈالی تھی, وہاں پر بھی جج صاحبان نے کامنٹ دیے ہیں کہ جس پہ تو نواز شریف صاحب کا نام ہی نہیں ہے, یہ تو ان کے بچوں کے ہیں. یعنی بچے تو الگ ہیں, شخصیت ہیں, وہ اب جوان ہو چکے ہیں. تو اگر وزیر اعظم کہتے ہیں میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں, یہ بات کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات تو نامناسب ہے. آبویسلی جب کورٹ میں ریٹ جاتی ہے وہاں تو آپ کو ایویڈنس دینا ہوتا ہے, مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ یہ ڈیکلیریشنز بہت دیر سے آ رہے ہیں, اور اگر ہم آخری جو الیکشن ہوا ہے 2013 میں اس کے ڈیکلیریشن بھی دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے بچوں سے گفٹ وصول کیے ہیں, بچوں کو گفٹ دیے بھی ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو فائنینشیل معاملات ہیں اس میں لین دین بچوں کے ساتھ ابھی جاری ہے. تو اگر وہ بالکل الوف ہوتے اور کسی قسم کی اکنامک انٹرسٹ اور فائنینشیل انٹرسٹ جاری نہ ہوتے تو پھر تو یہ بات درست تھی, مگر یہ تو حقائق کے برعکس بات ہے. اچھا, اب اگلا جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے سامنے یا پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے سامنے نواز شریف صاحب اپنے تمام ٹرانزیکشنز رکھ دیتے ہیں, سوالات کا جواب بھی دیتے ہیں, اور اس سے وہ کمیٹی یا پارلیمنٹ کے لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں, سوالات مزید اٹھتے ہیں, تو اسے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ اکاؤنٹنگ فرمز ہو سکتی ہیں جو چیک کریں سارے حقائق کو, یعنی ایف بی آر کے ریکارڈز کو, جو الیکشن کمیشن کے سامنے ریکارڈز ہیں, جو چیزیں انٹرنیشنل میڈیا نے چھاپی ہیں, جو پیناما فائلز کے اندر ایلیگیشنز ہیں یا دعوے ہیں, ان سب چیزوں کو چیک کرنے کے لیے کون کون سی فرمز ہو سکتی ہیں بڑی انٹرنیشنل؟ دیکھیں, میرے خیال میں تو یہ اس سوال کو اس وقت ویسے تو ریلیونٹ ہوگا جب کمیٹی کو کوئی بظاہر تضادات نظر آئیں گے ریکارڈ سے, اور اس کے بعد یہ
دیکھنا چاہنا چاہیے ہوگا کہ واقعی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. تو ہمارے اپنے ملک میں بھی جیسے کہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے, اور اس اسٹیچوٹری باڈی کو جو ہاؤس کی کمیٹی ہے, انویسٹیگیشن کمیٹی ہے, وہ بلا کر ان سے مدد لے سکتی ہے. اگر آپ بگ 3 کا لیکن جو انٹرنیشنل فرمز ہیں جیسے کے پی ایم جی ہے, جیسے ڈیلائٹ ٹوش ہے, میکنزی اینڈ میکنزی ہے, آرتھر ریٹل ہے, اس قسم کی جو ریپیوٹیبل فرمز ہیں جو دباؤ میں نہیں آ سکتی سیاسی, بیکاز پاکستان میں تو جو بھی شخص ہوگا اس کو تو دبایا جا سکتا ہے, اس کو ڈرایا جا سکتا ہے. اگر آپ منسٹرز کی لینگویج دیکھیں تو وہ تو کھلم کھلا دھمکیاں دے رہے ہیں. ہاں جی, پھر اس کمیٹی کے لیے تو کوئی بار نہیں ہوگا کہ نیئر ہوم ہی یہ ساری جن فرمز کا آپ نے ذکر کیا ان کی پریزنس دبئی میں بھی ہے. کسی بھی آپ انٹرنیشنل ریپیوٹیبل فرم کے ایکسپرٹس کو بلا کر انہیں یہ ٹاسک دے سکتے ہیں. دنیا کے اندر میں ایک اور رستہ بھی بتا دیتا ہوں جو کہ آفیشلی انٹرنیشنل ہے. اس کا انیشیٹو جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن آفس فار ڈرگز اینڈ کرائم کا ایک جوائنٹ انیشیٹو ہے جس کا نام ہے اسٹار, یعنی کہ اسٹولن ایسٹ ریکوری یونٹ. اس کو اندر پوری ایک صلاحیت موجود ہے اور کیپیسٹی اور لا کی ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے کہ وہ کسی بھی ایون آف شور کمپنی کا ریکارڈ بھی لے سکتے ہیں. اور انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں جو پلنڈرنگ ہوئی تھی ویلتھ کی, جیسے افریقہ میں کے بہت سے ملکوں میں ہوئی, ایشیا کے بہت سے ملکوں میں ہوئی, وہ پیسہ بھی واپس لا کر دیا ہے ان کنٹریز میں. اور یہ کل سے ایک خبر جو مختلف میڈیا میں چھپی ہے کہ ورلڈ بینک کے اسی اسٹار کے جو ہے ڈپارٹمنٹ نے 2 کمپنیز کے بارے میں براہ راست الزام لگایا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی ہیں. اور اس کے بارے میں تو دیکھیے پھر اور بھی زیادہ سیریس میٹر ہو جاتا ہے. یہ الزام ورلڈ بینک کے کسی ادارے نے لگایا ہے جو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز چلا رہے ہیں؟ جی یہ وہ کہہ رہے ہیں کسی ادارے نے یہ الزام لگایا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ پاناما لیکس تو ایک طرح سے ایک فرم کا ریکارڈ تھا جو ہیک کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو پریس میں لیک کیا گیا, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کام کرنے کے بعد بہت سے جرنلسٹوں نے اور سوالات بھیجنے کے بعد ان لوگوں کو جن کا نام آنا تھا, تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا. اسی لیے یہ انٹرویو بھی پری ایمپٹ کیے گئے تھے ہمارے میڈیا میں, کیونکہ ان کو سوالات جا چکے تھے کہ جی ان جو لیکس ہوئی ہیں اس میں آپ کا نام آ رہا ہے. مگر کل سے جو آج میں نے ایک اخبار میں خبر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ حسین نواز صاحب جو پریزنٹ ہوئے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہاں ہمارے آف شور اکاؤنٹس ہیں اور 2006-7 سے ہیں, وہ اس لیے تھے کہ انہیں 1-2 مہینے پہلے سے پتا چل گیا تھا کہ یہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. نہیں باقاعدہ ای میلز گئی تھی ان کو. دیکھیں ان جرنلسٹوں کو اسی لیے کام دیا گیا تھا جو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا, جس میں انہوں نے پاکستان سے 3 جرنلسٹوں کو چوز کیا کہ وہ خاص طور پر ان لوگوں کو جو ان کے کنٹری میں جن کا نام ان لیکس میں ہے ان سے رابطہ کریں اور ان کا ویو پوائنٹ لیں. کئی لوگوں نے جواب دیا, ان لوگوں نے ان کا جواب تو نہیں دیا تھا اور اس کی بجائے میڈیا میں آ کر اپنے انٹرویو کرنے شروع کر دیے, کیونکہ آل آف سڈن ان کو کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ میرے جو ہیں وہ آف شور ہیں اور میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہماری آف شور کمپنیز ہیں. اتنے سالوں میں تو کبھی خیال نہیں آیا. تو آپ اس کے وجہ دیکھیے نا, ٹائمنگ دیکھیے تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا اچھا کیا آپ نے بتایا. میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو پاکستان کے حالات رہے ہیں گزشتہ 70 سال میں کہ اقتدار میں اور طاقت میں کسی شخصیت کو, کسی حکومت کو کبھی کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرا ہی نہیں سکا. آپ کو کوئی امید لگتی ہے؟ دنیا بھر میں تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, بہت شور ہے, لیکن پاکستان میں نہیں ہو رہی. آپ کو کوئی امید ہے کہ اس کا کوئی منطقی انجام نکل سکے گا؟ یوزلی پاکستان میں اس کے بارے میں مایوسی کا اظہار تو کیا ہی جا رہا ہے, مگر میرا خیال ایک سلور لائننگ ہے کہ ان انکشافات کے بعد جیسے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, انڈیا میں بھی ایک تو وزیر اعظم نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی, وہاں کی سپریم کورٹ نے بھی ایک اپنی کمیٹی بنا دی. اس میں میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لوں گا کہ وہاں انڈیا ہندوستان کے وزیر اعظم پہ تو خود کوئی الزام نہیں ہے نا, وہاں تو بزنس مین یا کوئی اور سیاستدانوں یا سیلیبریٹیز پہ الزام ہو سکتا ہے. نہیں, اس سے پہلے وزیر اعظم پہ تو کوئی چارج نہیں. اس سے پہلے میں انڈیا کا ایکسپیرینس بتا رہا تھا جب ان کے سٹنگ لوگوں پہ الزام تھا کانگریس کے, تو رام جیٹھ ملانی جو ان کے ویٹرن پالیٹیشین ہیں
وہ سپریم کورٹ گئے تھے اور سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بنا دی تھی جو مسلسل گورنمنٹ ان کو رپورٹ دے رہی تھی اور سپریم کورٹ اس کو سپروائز کر رہا تھا. اب ہمارے ہاں چونکہ یہ خدشات ہیں تو ہم ایک کمبینیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف تو پارلیمنٹ کی جو اسپیشلائزڈ اور انویسٹیگیٹو کمیٹی ہے نان پارٹیزن وہ بن جائے اور وہ اس کا کام شروع کر دے. دوسری طرف سپریم کورٹ اس کام کی سپرویژن کر سکتی ہے کہ وہ سارے جو محکمے اس میں ظاہر ہے ریاست کے لیے کام کرتے ہیں, گورنمنٹ کے لیے کام تو نہیں کرتے, اگر وہ خوف زدہ ہیں اور ان کو یہ شک ہے کہ ہمیں یعنی ایک سمجھتے ہیں کہ ایک مشترکہ کمیٹی جو ہے سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کی بن سکتی ہے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب بہت شکریہ. بہت ہی اہم یہ موقع ہے پاکستانی, بہت بڑا چیلنج ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کہ کیا پاکستان میں اس اسکینڈل کی تہ تک پہنچا جا سکے گا. بہت شکریہ. آج اتنا ہی, اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات. اسے کتنی جلدی مل گیا نا لون؟ یہی تو بات ہے بینک الحبیب اپنی کار آٹو فائنانس کی. مارک اپ بھی کم اور آسان ماہانہ ایک ساتھ. بینک الحبیب اپنی کار آٹو فائنانس. اب آپ بھی